آسماں باقی، زمین کی گردشیں باقی ہیں آسماں باقی، غم حسین سے ہے رونق جہاں باقی، ہر ایک ذرے میں اور کربلا کے سینے میں تیرے لہو کی ابھی تک ہیں سرخیاں باقی، یہ شدت غم شبیر کا اثر دیکھو جہاں میں اب بھی صداقت کا ہے نشاں باقی، چھلک رہے ہیں زمانے کی آنکھوں میں آنسو، رہے گی تا ابد تیری داستاں باقی، اٹھی تھی آہ جو شبیر کے کلیجے سے، افق پہ اب بھی ہے اسی کا دھواں باقی، ستم کے فوج یزیدی نے سب کو لوٹ لیا، غضب کے کوئی نہیں اپنا مہرباں باقی، لگیں جو عصر کو دنیا میں بعد قتل حسین، لگیں جو عصر کو دنیا میں بعد قتل حسین، ابھی تلک ہیں وہ ذہنوں میں آندھیاں باقی۔ ایک سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصغر کی بات ہے، علی اکبر کی بات ہے، کرب و بلا میاج 72 کی بات ہے، دیکھے ہیں ہم نے یوں تو بہادر بڑے بڑے، لیکن کچھ اور فاتح خیبر کی بات ہے، یہ معجزہ نہیں تو اسے اور کیا کہیں، مدت کے بعد بھی غم سرور کی بات ہے، پیری میں باپ اور اٹھائے جواں کی لاش، لیکن یہ ہمت دل سرور کی بات ہے، پائی ہے انہوں نے آ کر کہاں منزل حیات، یہ بھی تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کرب و بلا تلک تو برادر کی بات تھی، کرب و بلا کے بعد کرب و بلا تلک تو برادر کی بات تھی، اب اس کے بعد خواہر مستر کی بات ہے، کیوں جھک رہی ہے شرم سے اسلام کی نظر، کیوں جھک رہی ہے شرم سے اسلام کی نظر، کرب و بلا میں کون سی چادر کی بات ہے۔ ایک سلوات۔ آخر کلام میں حیدر کا پسر آج ہے سقائے سکینہ، حیدر کا پسر آج ہے سقائے سکینہ، ممکن نہیں جو پیاس میں دکھ پائے سکینہ، پیاسی ہے کئی روز سے مولا میری بچی، اس تشنہ دہانی میں نہ مر جائے سکینہ، مل جائے جو سقائی کی مولا سے اجازت، مل جائے جو سقائی کی مولا سے اجازت، پانی سے ابھی تر کروں لبھائے سکینہ، ڈھارس ہے ابھی اہل حرم کو میرے دم سے، ڈھارس ہے ابھی اہل حرم کو میرے دم سے، دیں اذن جو مولا تو سکون پائے سکینہ، آل محمد پر یہ کیا وقت پڑا ہے، آل محمد پہ یہ کیا وقت پڑا ہے، میں دیکھا کروں سامنے مر جائے سکینہ، عباس سے کہتی تھی یہ عباس کی جرت، عباس سے کہتی تھی یہ عباس کی جرت، دنیا مجھے کہنے لگے سقائے سکینہ۔ ایک سلوات۔ نعرہ تلاوت۔
ایک نعرہ صلوات. دو تین قطعے پیش کروں گا کہ ذرا سی خاک پہ کل کائنات بھی لایا, ذرا سی خاک پہ کل کائنات بھی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا, اور میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا, اور جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد, جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد, ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد, اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی, اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد, کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. نعرہ صلوات. سلام پیش کروں گا کہ راہ ایما پر حسینی نقش پا کی روشنی, راہ ایما پر حسینی نقش پا کی روشنی, مشعل راہ رضا ہے کربلا کی روشنی, مشعل راہ رضا ہے کربلا کی روشنی, اور ایک مشکیزہ ہے اب بھی ایک علم سے منسلک, ایک مشکیزہ ہے اب بھی ایک علم سے منسلک, اور مشکیزے سے چھنتی ہے وفا کی روشنی, اور مشکیزے سے چھنتی ہے وفا کی روشنی, اور ہر چلا جب سوئے سرور ایک مجرم کی طرح, اور ہر چلا جب سوئے سرور ایک مجرم کی طرح, تھی جلوں میں اس کے تھی جلوں میں اس کے ایک احساس خطا کی روشنی, تھی جلوں میں اس کے ایک احساس خطا کی روشنی, اور ظلمت کفر و نفاق و شرک کے اس دور میں مجلس شبیر سے پھیلی خدا کی روشنی. ایک نعرہ صلوات. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. ٹھیک ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لخت زہرا بنت مصطفیٰ کاظمی صاحب کی روح کو وصال فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وآوى التدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور ہزاران مظلوم کربلا، خمس مجالس کی آج یہ دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سورہ فجر کی آخری آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے: اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف کہ جب کہ تو خدا سے راضی ہو گیا اور خدا تجھ سے راضی ہو گیا، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر یہ جنت تیرے حوالے ہے، اس میں اپنے داخلے کو یقینی بنا لے۔ آیت کے ذیل میں کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، سورہ فجر کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کا لقب ہے سورہ امام حسین، اور اس آیت کے ذریعے نفس مطمئنہ کہہ کے حضرت امام حسین کو بلایا گیا ہے، اور ہاتف غیبی نے عصر عاشوراء اسی صدا کے ذریعے جنگ کربلا کو اور اس جہاد امام حسین کو تمام کیا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو امام علی مقام کا جہاد نہ تو روز عاشوراء شروع ہوا، نہ امام کا جہاد دوم ماہ محرم سے شروع ہوا، بلکہ امام علی مقام کا جہاد اور آپ کے قیام کا آغاز اگر دیکھنا ہے تو پھر مدینہ کی گلیوں میں جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ امام علی مقام اس انقلاب کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں۔ اور وہ موقع ہے کہ جب آپ نے 28 رجب کو یہ کہتے ہوئے مدینہ چھوڑا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کہ امام نے شہر مدینہ کو چھوڑا، پیغمبر کے شہر کو چھوڑا اور اپنے قیام کا اور اپنے انقلاب کا آغاز کیا۔ آپ اگر غور فرمائیں امام علی مقام جس وقت مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھا اور وہ آمادہ کیا اور ان کے حوالے کیا کہ جس میں آپ نے یہ بتایا کہ میں یہ خروج کر کیوں رہا ہوں، میرا یہ انقلاب کس وجہ سے ہے کہ جو میری شہادت کے اوپر منتہی ہونے والا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کو جو آپ نے وصیت نامہ لکھا، اپنے عقائد پیش کیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے، اس نے انبیاء کو بھیجا، میرے جد پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں ان کے، اور تمام عقائد لکھوانے کے بعد امام نے فرمایا کہ میں یہ خروج کسی شرارت یا بغاوت یا ظلم یا فساد کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ انی لم اخرج بطرا ولا اشرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرے اس قیام کا مقصد نہ شر ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، نہ طغیانی ہے، نہ بغاوت،
انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی محمد واريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وابی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام نے یہ کلمات اس وصیت نامے میں لکھوائے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ امام فرما رہے ہیں محمد حنفیہ، میں یہ جو خروج کر رہا ہوں کسی شرارت، کسی ظلم، کسی فساد کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں یہ جو خروج کر رہا ہوں، یہ جو قیام کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ امر بالمعروف کر سکوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں امت کے اندر اصلاح پیدا کروں، امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کروں، اصلاح امت کروں، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤں، برائیوں سے روک دوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو عام کروں اور اپنے بابا علی کی سیرت کو عام کروں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس قصد کے ساتھ مدینے کو چھوڑتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں، مکے سے کربلا آتے ہیں اور شہادت پیش کر دیتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب ہے، جو قیام ہے، یہ ایسا مستثنی قیام ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا، نہ اس کے بعد کسی امام نے اس قیام کو انجام دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کے بعد کسی امام نے ایسا انقلاب کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ آخر امام حسین کے بعد امام چہارم، امام پنجم، امام ششم، پوری فہرست ہے ہمارے سامنے، کسی امام نے پھر انقلاب نہیں کیا، کیوں؟ چند اسباب ہیں اس کے۔ ایک سبب یہ ہے کہ امام علی مقام کا انقلاب سن 61 ہجری یا 1444 ہجری کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جب وہ شرائط پورے ہو جاتے ہیں کہ جب امام خروج کرے تو امام خروج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر امام آخر پردہ غیبت کو اٹھا کر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جیسے امام حسین نے قیام کیا تھا، آپ نے انقلاب کیا، ایک انقلاب امام آخر کو بھی کرنا ہے، لیکن امام اب تک کیوں نہیں آئے پردے کو ہٹا کر، جبکہ ہم روزانہ نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم اللہم کل ولیک پڑھتے ہیں، ہر نماز جماعت کے بعد الہی عظم البلا، اپنی مصیبتوں کو پیش کرتے ہیں، بلا نازل ہو چکی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، زمین تنگ ہو گئی ہے، اب بھیج دے اس آخری کو، یہ کہتے ہیں نہیں؟ ہر مجلس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ تو امام حسین کے بعد کسی نے انقلاب کیا، اور حتیٰ یہ کہ جس کو انقلاب برپا کرنا ہے وہ امام آخر بھی انقلاب برپا نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب جو حالات امام حسین کے زمانے میں تھے اور ظالم جیسے اسلام اور دین کو برباد کرنا چاہ رہا تھا، ویسی کسی نے دوبارہ کوئی کوشش نہیں کی، جیسا ظلم یزید کر رہا تھا ویسا ظلم کسی نے کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ غلط ہوگا۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یزید نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لعبت ہاشمی بالملک فلا ولا جاء نبی ووحی نزل۔ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ انہوں نے ایک کھیل کھیلا کہ اللہ ہے، قرآن ہے، نبی ہے، رسول ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، ورنہ یہ کوئی حقیقت باتیں نہیں ہیں، یہ سب بنائی ہوئی باتیں تھی۔ بنی ہاشم حکومت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ کھیل کیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یزید نے کہا اپنے دربار میں بیٹھ کر۔ امام علی مقام نے کہا کہ میں وراثت مصطفیٰ موجود ہوں، لہٰذا میں بتاؤں گا کہ محمد بھی سچے تھے، ان کا خدا بھی سچا تھا، ان کی کتاب بھی سچی تھی، میں اپنی جان قربان کروں گا مگر دین کی حفاظت کروں گا۔ یزید نے صرف یہ کہا تھا، کاش متوجہ ہوا، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام، نہ محمد، نہ احمد، نہ خدا۔ مگر آپ یزید کے بعد کے حالات دیکھیں، واقعہ کربلا کے بعد کے حالات دیکھیں، تو جب وہ کہہ رہا تھا اس نے عملی صورت میں امام کے قیام کے بعد وہ کر کے دکھایا۔ پھر اب جب وہ یہ کام کر کے دکھا رہا تھا تو امام چہرم نے قیام کیوں نہیں کیا؟ ابھی میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر سن 61 ہجری میں اس نے امامت کے اوپر حملہ کیا، اہل بیت اطہار کو شہید کیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، امام حسین کو ذبح کیا، اور 11 محرم کو قافلے کو اسیر کیا، یہ اس کے جرم ہے۔ سن 61 ہجری میں اس نے امامت پہ حملہ کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کی بات کی وجہ سے انقلاب برپا کر دیا تھا، لیکن یزید کا ظلم یہاں پر رکتا نہیں ہے۔ سن 62 ہجری جب آئی اور اب مدینے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو امام حسین سن 60 ہجری میں مدینے والوں کو جگا رہے تھے، 2 برس کے بعد مدینے والے جاگے جب حسین شہید ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یزید تو ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، یزید ہمارے اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے، یزید اللہ کی کتاب کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور لازم ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ سن 62 ہجری ہے۔
کہ جب مدینے والوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ اب اگر ہم نے انقلاب برپا نہ کیا اور اب اس کے مقابلے پر نہ آئے تو پھر دین برباد ہو جائے گا، اسلام تباہ ہو جائے گا. یہی بات امام حسین کہہ رہے ہیں سن 61 ہجری میں. کوئی نہیں آ رہا ہے. مگر اب جو احساس پیدا ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے اور اس کے فرمان کو، اس کے احکام کو نہیں مانیں گے. جب شام میں یہ خبر پہنچتی ہے یزید تک کہ مدینے والوں نے تمہارے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو اس نے فوراً ابو مسلم نامی ایک شخص کو اپنا سردار بنا کر مدینے بھیجا کہ جیسے تم نے امامت پہ حملہ کیا تھا، جیسے میرے کارندوں نے امامت پہ حملہ کیا اور میری حکومت بچ گئی، اب ہمارے لشکر کو حملہ کرنا ہے رسالت کے اوپر. جو ظلم کربلا میں ہوئے تھے وہ ظلم ہوں گے مدینے کے اندر، تاکہ میری حکومت کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آیا ہے مدینے کے اندر اس نے ظلم کیا کیے ہیں، ایک پوری داستان ہے کہ ظلم ایسے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اسلام جہاں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے، جس مقام پر پیغمبر نماز پڑھتے تھے، اسی مقام پر یزید کے لشکر کے گھوڑے باندھے گئے. اور جب یہ واقعہ ہررا تمام ہوا تو پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے کہ پھر 3 دن تک مسجد النبوی کی صفائی کی گئی ہے. یعنی وہ مسجد کہ جس میں جبریل امین نازل ہوتے تھے، وہ مسجد جس میں ملائکہ نازل ہوتے تھے، اس میں یزیدی افواج کے گھوڑوں کو باندھا گیا. انہوں نے اتنی غلاظت کی ہے کہ 3 دن تک مدینے کی اس مسجد کو صاف کیا ہے. یعنی پہلی فرصت میں جب امامت کے اوپر حملہ ہوا مسلمان خاموش تھے. اب جب رسالت پہ حملہ ہو رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام حسین نے انقلاب برپا کیا تھا اور تلوار لے کر نکل پڑے تھے، اسی مدینے کے اندر امام سید الساجدین موجود ہیں. امام نے آخر دوبارہ تلوار کیوں نہیں نکالی کہ جیسے بابا نے انقلاب برپا کیا تھا ویسے امام سجاد بھی انقلاب برپا کریں؟ جیسے یزید کی مخالفت میں امام حسین آ گئے تھے، ویسے ہی امام سجاد پھر ایک مرتبہ یزید کے مقابلے پر آئیں اور حرمت کعبہ کو بچا لے جائیں. اس کعبے کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے امام علیہ السلام اپنے فریضے کو انجام دیں، تلوار لے کر آئیں، یا یزید کو قتل کر دیں یا خود قتل ہو جائیں. آخر امام کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے. اور اس کے بعد بھی معاملات رکتے نہیں ہیں. سن 63 ہجری میں یہی یزید ہے جو پہلے امامت پہ حملہ کرتا ہے، پھر رسالت پر حملہ کرتا ہے، اور اب اس کا حملہ ہو رہا ہے توحید کے اوپر کہ جب خانہ خدا کے غلاف میں آگ لگائی جا رہی ہے، منجنیق کے ذریعے سے کعبے کی دیواروں کو منہدم کیا جا رہا ہے. اور اب بھی دور امام چہرم کا ہے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ امام علیہ السلام نے پھر مسلمانوں سے کہا ہو کہ آؤ ہم ایک انقلاب برپا کرتے ہیں. پھر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ امام نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا ہو جیسے امام حسین نے جمع کیا تھا. امام نے جیسے خطوط لکھے تھے ویسے کسی امام نے امام حسین کے بعد خط نہیں لکھے. ظلم صرف یزید کے اوپر تمام نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو ظالم و جابر بادشاہ آتے رہے، حجاج ثقفی جیسے افراد کہ جو ایک ایک دن میں 10,000 شیعوں کا قتل کرنے والے تھے، اتنا ظلم کرنے والے انسانوں کے سامنے امام وقت موجود ہیں، مگر کسی امام نے انقلاب برپا نہیں کیا. یہ سوال ہے نا کہ امام حسین تو صرف بات کے اوپر انقلاب برپا کر رہے ہیں، تلوار لے کر آ گئے، مگر امام چہرم نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، امام پنجم نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا. آخر کیوں؟ اور یہاں تک کہ امام آخر بھی پردہ غیب میں ہیں اور اب تک وہ تلوار لے کر نہیں آئے. جو اسباب ائمہ طاہرین نے بتائے ہیں بس وہی اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور مجلس کو تمام کرنا ہے. ایک سبب جو امام علیہ السلام نے بتایا کہ آخر بعد والے ائمہ نے انقلاب برپا کیوں نہیں کیا اور تلوار لے کر کیوں نہیں نکلے میدان میں، اور وہ 12واں بھی ہمارا پردہ غیب میں ہے، اور کیوں اب تک تلوار کو لے کر نہیں آیا. ایک جواب اس وقت ملا کہ جب امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی جو کوفے کے رہنے والے ہیں، نام ہے برید اجلی، امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد امام کو سلام کہتے ہیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کوفے کے حالات امام کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. اور اب برید کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ آپ انقلاب برپا کیوں نہیں کرتے، آپ حکومت کے لیے تلوار لے کر کیوں نہیں نکلتے؟ امام نے فرمایا تم یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو، میرے پاس انصار کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مولا آپ انصار کی بات کر رہے ہیں، کوفے کے اندر 1,00,000 افراد آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، 1,00,000 افراد آپ کے مطیع اور آپ کے فرما بردار. ادھر آپ حکم دیں گے اور ادھر وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں گے. آپ ایک مرتبہ اعلان تو کیجئے کہ آپ انقلاب کرنے والے ہیں، آپ ایک بار قیام کے لیے تلوار اٹھائیے تو صحیح، دیکھیے 1,00,000 افراد آپ کے ساتھ ہوں گے. امام نے تعجب سے پوچھا کہ تم 1,00,000 کی بات کرتے ہو، مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ 50,000 بھی نہ ہوں گے. اس نے کہا مولا میں 1,00,000 کی بات نہیں کرتا، 2,00,000 افراد ہوں گے.
امام نے پھر تعجب سے کہا تم 2 لاکھ کی بات کرتے ہو, مجھے 20,000 بھی نہیں دکھائی دیتے. اس نے کہا مولا میں 2 لاکھ کی بات نہیں کرتا, اس وقت جتنے بھی افراد کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں سے آدھے وہ افراد ہیں جو آپ کی علم, آپ کی صلاحیت, آپ کے تفقہ اور آپ کے تقوی کے کلمے پڑھتے ہیں. آپ تلوار لے کر نکلیں گے, یہ آدھے مسلمان آپ کی اتباع کریں گے, یہ آپ کی اتباع کریں گے. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کا جواب سنیے, اور اسی جواب میں ہمارے سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ امام علیہ السلام اب تک انقلاب کیوں نہیں برپا کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے شہر کوفہ میں یہ کلچر عام ہو چکا ہے, تم یہ کہتے ہو کہ میرے چاہنے والے وہاں موجود ہیں جو میرے اوپر قربان کر دیں گے اپنی جانوں کو. یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں کوفے والوں میں اس طرح کا کلچر بن چکا ہے کہ 2 مومنوں میں آپس میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر کسی ایک مومن کو مال دنیا کی ضرورت پڑ جائے, کسی ایک مومن کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے, تو وہ دوسرے مومن کی جیب سے جا کر بغیر پوچھے پیسے نکالے. اس کے پاس اتنا ایمان ہو کہ یہ اتنے ہی پیسے نکالے جتنی اس کو ضرورت ہے, اور جس کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں وہ اتنا با ایمان ہو کہ وہ اعتراض نہ کرے کہ اس نے بغیر پوچھے میری جیب سے پیسے کیسے نکالے. کیا تم نے کوفے کے اندر یہ معاشرہ آمادہ کر دیا ہے؟ کیا تم نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ مومنوں کے درمیان میں اتنی ہمدلی پیدا ہو چکی ہے؟ کیا مومنوں کے درمیان میں اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے؟ کیا مومنوں کے درمیان میں اتنا علاقہ اور اتنا رابطہ مضبوط ہو چکا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب سے پیسے نکالے, یہ بے ایمانی نہ کرے, ضرورت سے زیادہ نہ لے, اور دوسرا اتنا ایمان والا ہو کہ اس کے نکالنے پر اعتراض نہ کرے. برید اجلی نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا یہ تو کوئی فرہنگ ابھی ہمارے یہاں نہیں بنا, یہ تو کوئی کلچر ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا. ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کو امام جانتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کے موقع پر حج کے فرائض انجام دیتے ہیں, زکوٰۃ و خمس کے بھی فرائض کو انجام دیتے ہیں. آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے, مگر ابھی مومنین کے درمیان یہ ماحول پیدا نہیں ہوا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے اس طرح مدد حاصل کر لے. امام علیہ السلام نے جواب دیا, برید پھر ہمارا قیام ابھی بہت دور ہے. جب یہ ماحول تمہارے یہاں پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ قیام ابھی بہت دور ہے. یہ پوچھتے ہیں مولا کیوں دور ہے؟ کہا جب ابھی تم اپنے درمیان اپنے مال کو قربان کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنا مال قربان کر دے, تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مدینے سے اٹھوں گا, کوفے پہنچوں گا, وہ مومن جو دوسرے مومن کے لیے مال قربان نہیں کر رہا ہے وہ میرے کہنے سے جان قربان کر دے گا؟ ابھی مال قربان کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں قیام کا پرچم بلند کروں گا اور وہ اپنی جان قربان کرنے آ جائے گا؟ نہیں, پہلے یہ ماحول پیدا کرو. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ امام آخر کا انقلاب کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے ابھی آپس میں دلوں کے اندر وہ محبت اور وہ الفت پیدا نہیں کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دوسرے خانوادے کا جز نہ سمجھے, بلکہ اپنی زندگی, اپنی حیات, اپنے نفس اور اپنے جان جیسا سمجھے. اور وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے لیے یہ تصور نہ ہو کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے, بلکہ یہ محسوس کرے کہ یہ میری ذات پہ خرچ ہو رہا ہے. آئیے دوسرا ثبوت آپ کو دے دوں. امام آخر, امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, امام استاد محترم تشریف فرمائیں, کہیں غلط ہوں گا تو انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. امام عالی مقام کی 100 توقیات موجود ہیں. یہ توقیات کیا ہوتی ہیں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, برابر کے بھائیوں کے لیے عرض کروں. امام آخر جتنے زمانے تک غیبت صغرا میں تھے, ایک ارتباط تھا, نواب اور اربا ہوا کرتے تھے, ایک کے بعد دوسرا لوگوں سے مسائل کو دریافت پوچھتا تھا اور امام کی خدمت میں لاتا تھا. امام جو جواب دیتے تھے وہ لوگوں تک پہنچا دیے جاتے تھے. یہ 4 نائب گزرے ہیں جن کو نواب اربا کہا جاتا ہے. نواب یعنی نائب کی جمع, اربا یعنی 4, یہ 4 نائب ہیں. امام علیہ السلام جو جواب دیا کرتے تھے بعض وقت ان کو تحریری صورت میں لاتے تھے, یعنی ایک کاغذ پر, ایک پارچے کے اوپر, ایک چمڑے کے اوپر, ایک کسی لکڑی کے تنے کے اوپر اور اس کے حصے کے اوپر اپنے جوابات کو لکھتے تھے, یا اپنی مہر لگاتے تھے یا اپنا نام لکھتے تھے, تاکہ لوگوں کے پاس جب یہ عبارت جائے تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ امام علیہ السلام کا حکم ہے اور یہ امام کا نامہ ہے. ہمارے یہاں متون اسلامیہ میں 100 توقیات موجود ہیں, یعنی 100 عبارتیں, 100 خطوط موجود ہیں جو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں.
لیکن یہ وہ 100 ہیں جو امام علیہ السلام کے غیبت صغریٰ کے زمانے کے ہیں، مگر 2 توقیات ایسی موجود ہیں جو امام کی غیبت کبریٰ کے زمانے کی ہیں، اور جو آپ نے اپنے بھائی یعنی شیخ صدوق کے نام لکھی ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جب امام غیبت کبریٰ میں ہیں، اور شیخ صدوق کے نام آپ نے جو خط لکھے ہیں۔ اسی دور میں ایک توقی یہ ملتی ہے کہ اصفہان کے رہنے والے امام علیہ السلام کے ایک بہت بڑے صحابی، بہت بڑے جانثار، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ کوشش کی، امام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ امام سے ملاقات ہوئی، اور اب یہ ہماری کتابوں کے اندر درج ہے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا، وہ جتنا خوش ہوئے امام کو دیکھ کر، اس سے زیادہ امام ان کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور جب امام خوش ہوئے تو امام نے استقبال کیا، اپنے نزدیک بلایا، کلیجے سے لگایا، اور پہلا جملہ امام نے یہ کہا، بڑی دیر سے آئے، میں تو تمہارا انتظار بہت پہلے سے کر رہا تھا، آخر اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ سن 461 ہے یہ، سن 461 کا معاملہ ہے یہ، کہ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ آنے والا کہتا ہے، مولا میں نے آنے میں دیر نہیں کی، میرے پاس کوئی رہنما نہیں تھا جو مجھے یہ بتاتا کہ آپ کہاں موجود ہیں، تاکہ اس رہنما کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں آپ سے ملاقات کرتا۔ میرے پاس کوئی رہنما نہیں تھا، میرے پاس کوئی رہبر نہیں تھا کہ میں آپ سے ملاقات کرتا۔ اس سے پہلے میں تو روزانہ چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، نہیں، یہ نہ کہو کہ کوئی رہنما نہیں تھا، یہ نہ کہو کہ کوئی رہبر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، پھر مولا اگر بات رہنما اور رہبر کی نہیں ہے تو پھر کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا، اس لیے کہ تم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے وہاں 3 خرابیاں پائی جاتی تھیں، وہاں 3 برائیاں، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، 3 برائیاں اور 3 خرابیاں تھیں۔ مولا کون سی خرابیاں تھیں جو باعث بن گئیں کہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکا؟ کہ پہلی خرابی یہ تھی کہ تمہارے اغنیاء تمہارے فقراء کے اوپر رحم نہیں کرتے، یعنی تمہارے وہ افراد جن کے پاس مال موجود ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس ثروت ہے، وہ اپنے جیسے فقراء کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی زوجہ کے بارے میں، اور بہت زیادہ بہتر ہوئے تو اپنے خاندادے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے جیسے اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنے مومن بھائی کے بارے میں نہیں سوچتے، ان کے اوپر سختیاں کرتے ہیں۔ تمہارے اغنیاء تمہارے فقراء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تمہارے قوت مند افراد تمہارے ضعفاء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی تمہارے اندر جو انسان رتبے والے ہیں، جو مقام والے ہیں، جو شہرت والے ہیں، جن کے پاس عہدہ پایا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتے کہ جن کا کوئی آسرا نہ ہو، جن کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔ آج عزیزان گرامی ہمارے یہاں ایک عجیب فیشن چلا ہوا ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، مگر بعض وقت ہم بہت سے افراد بڑی شان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب میں نے 50 برس سرکار کی نوکری کی ہے، میں نے 60 برس، میں نے 40 برس، میں نے 35 برس، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مجھے ملتا رہا موقع، میں نوکری کرتا رہا، میں نے 40 برس کی نوکری میں کسی کی سفارش نہیں کی، اور اس بات پر افتخار کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کے لیے سورس کے شکل میں اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیا، میں نے 40 برس میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر رتبہ ہے، تمہارے پاس اگر مقام ہے، تمہارے پاس اگر پاور ہے، تمہارے پاس اگر شہرت ہے، تمہارا ایک اثر ہے، تو ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے درمیان کے لوگوں کی مدد کرو۔ یہ کون سا امتیاز ہے کہ 40 برس نوکری کی اور میں نے کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا؟ امام فرما رہے ہیں جو تم ہم تک نہیں پہنچے، ہم تم تک نہیں پہنچے، اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے باعظمت افراد، تمہارے قوی افراد تمہارے ضعیفوں کے اوپر رحم نہیں کرتے تھے، اس لیے تم نے آنے میں دیر کر دی اور ہمارا تم کو فرج نصیب نہیں ہوا۔ لہذا عزیزان گرامی وہ امام اب جب آنے والا پوچھتا ہے کہ مولا کیا یہی وجہ ہے کہ جو آپ پردہ غیب میں ہیں اور اس پردہ غیبت کو نہیں اٹھا رہے؟ امام نے کہا ہاں یہی ایک سبب ہے۔ جس دن مومنین کے درمیان میں ہمدلی پیدا ہو جائے گی، جب مومنین کے درمیان میں آپس میں ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا، جب مومنین کے درمیان میں ایک رشتہ اخوت پیدا ہو جائے گا عملی صورت میں، تو ہم پردہ غیبت کو اٹھا دیں گے۔ امام 1000 برس پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری غیبت میں اگر کچھ معنی ہے تو وہ تمہارا اپنا ذاتی عمل ہے، تمہارا اپنا طرز تفکر ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، تمہارا اپنا عمل ہے۔ تم باعث ہو، تم سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں، یعنی تم باعث ہو کہ ہمارے ظہور میں جلدی نہیں ہوتی،
اور ہم اپنا انقلاب برپا نہیں کرتے، جس دن یہ معاملات پیدا ہو جائیں گے، امام ششم نے فرمایا جس دن ہمدلی پیدا ہو جائے، مومن دوسرے مومن کو اپنا جز سمجھ لے، اور ادھر امام آخر فضا فرما رہے ہیں کہ جس دن تمہارے مالدار تمہارے فقراء کے اوپر رحم کرنے لگیں، جس دن تمہارے اغنیاء تمہارے ضعیفوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے لگے، ہمارا پردہ اٹھ جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، اگر امام کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس معاشرے کی تشکیل کرنا ہوگی، یہ ماحول بنانا ہوگا کہ جہاں مومن دوسرے مومن کو اپنا جز تصور کرے، اور جس دن ایسا ہو جائے گا پردہ غیبت اٹھ جائے گا۔ اور یہی ایک وجہ تھی کہ جو میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آخر امام حسین کے بعد کسی امام نے انقلاب کیوں نہیں برپا کیا، جبکہ یزید سے زیادہ ظلم کرنے والے بادشاہ ہم کو نظر آتے ہیں تاریخ میں، اس لیے کہ امام علیہ السلام امام حسین کے زمانے میں وہ شرائط فراہم ہو گئے تھے سن 61 ہجری میں کہ جب امام انقلاب برپا کریں، 61 کے بعد وہ حالات کبھی فراہم ہی نہ ہوئے کہ امام علیہ السلام اس زمانے کا امام پردہ غیبت کو ہٹاتا یا اپنی تلوار کو اٹھاتا اور ایک قیام کو برپا کرتا۔ پھر نہ امام چہرم نے قیام کیا، نہ امام پنجم نے قیام کیا، نہ امام ششم نے، حتیٰ امام آخر بھی 11 صدیوں سے پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ ماحول آ جائے تاکہ انقلاب برپا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا انقلاب بھی حسین کے انقلاب جیسا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ماہ محرم آتا ہے، یہ جو ہر برس ماہ محرم میں مجالس برپا کرتے ہیں، فرش اعضا بچھاتے ہیں، یہ کسی گزرے ہوئے زمانے کی یاد نہیں ہے۔ ہم بہت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں اپنی زندگی میں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہر برس اس کی پیدائش کے روز پر ہم برتھ ڈے کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی کی تاریخ پر ہم میرج اینیورسری کرتے ہیں۔ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے روز اس کی مجلس برسی کر کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ محرم کسی گزرے ہوئے زمانے کے واقعے کی یاد نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ 61 ہجری کی اس واقعے کی یادگار ہے، نہیں۔ آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ جب جب ماہ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے اور یہ مجلسیں جو عام ہو جاتی ہیں، حسین کا جو تذکرہ ہوتا ہے، یہ جو فرش اعضا بچ جاتی ہے، یاد رکھنا یہ 61 ہجری کے قیام کی یاد نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی وہ چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے، جو انقلاب امام علیہ السلام نے 61 ہجری میں جاری کیا تھا، وہی انقلاب پھر اس برس جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 1444 میں 61 ہجری کے واقعے کی یاد میں ماہ محرم نہیں منایا جا رہا، بلکہ جب ماہ محرم آیا امام کا خود کا انقلاب برپا ہوا۔ لہذا اب وہ فرماتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ جتنی دیر تک سرکار سید الشہداء کی مجلس ہوتی رہتی ہے، خدا بند عالم اس فرش اعضا میں جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں حسین کی مجلس اعضا ہوتی ہو، جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہتی ہے، خدا اس فرش کے اندر وہی اثر پیدا کرتا ہے جو اثر کربلا میں حسین کی زری کی زمین میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہتی ہے، اللہ اس زمین میں وہ اثر پیدا کرتا ہے جو اثر کربلا میں امام کی زری کے نیچے بچھی ہوئی زمین کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے امام نے وہاں انقلاب برپا کیا تھا، ان مجلسوں کے ذریعے سے پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ وہاں امام علیہ السلام کے پاس ایک حر تھے، کربلا میں 61 ہجری میں امام حسین کے پاس ایک حبیب تھے، ایک جون تھے، ایک مسلم ابن اوسجہ تھے۔ امام زمانے کا حسین، امام آخر پھر اپنے حر کو تلاشتا ہے، زمانے کا حسین اپنے حبیب کو تلاشتا ہے، زمانے کا حسین اپنے زہیر کو تلاشتا ہے، اور کوئی نہ ملے تو زمانے کا حسین اپنے زمانے کے حر کو تلاشتا ہے۔ اور یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ امام کی نظر کسی حر پہ پڑ جائے۔ اور اب میں جملوں کو بدل دوں کہ جیسے امام حسین نے سن 61 ہجری میں کسی حبیب کو خط لکھ کے بلوایا تھا، ہر برس امام زمانے کا امام پھر کسی حبیب کا انتخاب کرتا ہے، اس کو خط بھیجتا ہے اور اپنی خدمت میں بلا لیتا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم میں سے کون حبیب بننے کے لیے آمادہ ہے۔ جیسے امام نے عصر عاشورہ تیر بارانی جب ہونے لگی، جب شب عاشورہ، امام نے عباس و علی اکبر کو بلایا، ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، اور جب یہ 1 رات کی مہلت مل گئی تو صبح عاشور دیکھا حسین مظلوم کربلا کے قافلے کی جانب، خیام کی جانب حر ہے اور اس کا بیٹا بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ حر نے یہ 1 رات کی مہلت کیوں مانگی تھی۔ جیسے حسین نے سن 61 ہجری میں شب عاشور
حضور ایک رات کی مہلت مانگی تھی تاکہ کسی کو حر بنائیں. ہر برس زمانے کا حسین پھر شب عاشورہ ایک رات کی مہلت طلب کرتا ہے تاکہ شاید ان میں سے کوئی پھر حر بن جائے اور ہمارے خیموں کی جانب بڑھ جائے. جیسے عصر عاشورہ حسین بلا رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا. جیسے حسین عصر عاشورہ اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے. ہر عصر عاشورہ زمانے کا حسین پھر اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے. آؤ تمہارے زمانے کا امام اکیلا ہے، کون ہے جو اس کی مدد کے لیے آئے گا. زمانے کا حسین آواز دیتا ہے، کون ہے جو اس زمانے کے حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہے. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ حسین کا انقلاب کچھ آسان تھا، اس لیے کہ حسین کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کے پاس 72 جمع ہو جائیں، ان کے انقلاب کا آغاز ہو جائے گا. مگر یہ جو زمانے کا حسین ہے اس کے لیے 72 نہیں بلکہ اس کو انتظار کرنا ہے کہ 313 افراد جمع ہو جائیں تاکہ انقلاب کو دوبارہ برپا کرے اور وہ قیام شروع کر دے جو قیام امام حسین نے کیا تھا. امام حسین کی ذمہ داری تھی 72 ہو جائیں، قیام کا آغاز ہو جائے گا. مگر زمانے کے حسین کو 313 چاہیے، لہذا یہی مجلسیں سبب بنیں گی جہاں سے کوئی حبیب بنے گا، یہی مجالس ہوں گی جہاں سے کوئی زہیر آئے گا، انہی مجالس کے درمیان سے کوئی مسلم ابن اوسجہ بنے گا. کیسے؟ جب ان مجلسوں کے ذریعے سے ہماری سیرت بدلنے لگے گی، جب ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے حالات بدلنے لگیں گے، جب ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمارا کردار بدلنے لگے گا. اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ امام ہفتم نے فرمایا تھا کہ جو ہر شام اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا موازنہ نہ کرے، اپنے اعمال اور اپنے افعال کے اوپر نگاہ نہ ڈالے کہ اس کا دن کیسا گزرا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے مجلس میں آنے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا موازنہ کرے اور مجلس کے اختتام پر پھر اپنے وجود کی طرف نگاہ ڈالے کہ اس مجلس کے بعد ہمارا عقیدہ کچھ بہتر ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، ہمارے اخلاق و کردار میں کچھ بہتری پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. ان مجلسوں سے اگر تھوڑا سا عقیدہ بھی بہتر ہو گیا، تھوڑا بھی عمل بہتر ہو گیا، اخلاق و کردار تھوڑا بہتر ہو گیا تو پھر یہ مجلسیں کامیاب ہو گئی. ورنہ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا مگر جو مجلس ہمیں جہاں پہنچانا چاہتی ہے، جو ہمیں بنانا چاہتی ہے، وہ ہم نہیں بن سکتے اگر ان مجلسوں کے ذریعے سے کردار میں تبدیلی نہ آئے، اگر ان مجلسوں کے ذریعے سے عقیدے میں تبدیلی نہ آئے. میں نے کل تذکرہ کیا تھا ترمہ بن عدی کا نام، ایک نام اور سن لیجئے، عبداللہ ابن مطیع کا. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب امام علی مقام مکے سے سفر کر رہے ہیں، اس سے ملاقات ہوتی ہے. یہ کہتا ہے مولا میں نے کنواں بنایا ہے، آپ اس کنویں کا پانی تھوڑا سا چکھ لیجئے تاکہ یہ بابرکت ہو جائے، تاکہ یہ بابرکت ہو جائے. اللہ اکبر. جانتا ہے کہ امام اگر اس کے کنویں کے پانی کو چکھ لیں گے تو پانی بابرکت ہو جائے گا. امام علیہ السلام نے ڈول کنویں میں ڈالا، پانی کو نکالا، پانی کو مزمزہ کیا، چکھا، بچا ہوا پانی پھر کنویں میں ڈالا. معجزہ یہ ہوا کہ جو پانی زمین میں تھا وہ ابلنے لگا، کنواں پانی سے پر ہو گیا. اس نے شکریہ ادا کیا، فاطمہ کے لال تمہارا شکریہ کہ اب یہ کنواں قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے اس کو برکت دے دی ہے. معجزہ دیکھنے والا عبداللہ ابن مطیع. اور اب امام نے کیا کہا؟ میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے، میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں اسلام بچانے کے لیے، میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں قرآن کو بچانے کے لیے، میں کربلا کی جانب جا رہا ہوں انسانیت کو بچانے کے لیے، حقانیت کو بچانے کے لیے. چلو میرے ساتھ تاکہ دین کو بچایا جائے، چلو میرے ساتھ تاکہ اسلام کو بچایا جائے. اس لیے کہ بدعتوں کو انجام دیا جا رہا ہے، سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے. عزیزو، اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے امام کے معجزے کو دیکھ لے تو کم از کم اس وقت امام کے مدد کے کام آ جائے. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ ابن مطیع کا جواب جانتے ہیں کیا ہے؟ ابھی معجزہ دیکھا ہے. کہتا حسین ابھی عبداللہ ابن مطیع مرنا نہیں چاہتا، ابھی تو میں نے یہ اپنی سرائیں بنائی ہے جہاں میں چاہتا ہوں مسافر آ کر رکیں، ابھی تو میں نے یہ کنواں آمادہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں، اس کنویں کے ذریعے لوگوں کو پانی پہنچاؤں. یہ عبداللہ ابن مطیع ہے، مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہے، امام المسلمین کی خدمت میں آمادہ نہیں. آپ کربلا جائیے، میں مسلمانوں کو پانی پلاؤں گا.
یہ عبداللہ ابن متی کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن متی کا کردار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تبرکات میں اتنا زیادہ گرفتار ہو جائیں کہ زمانے کا امام اپنی مدد کے لیے بلاتا رہے اور ہم تبرکات میں دفن ہو کر رہ جائیں؟ اس لیے کسی عالم نے کہا تھا کہ امام کیوں نہیں آتے؟ کہا اس لیے کہ جس دن ہر مومن کا عقیدہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اگر امام آ کر حکم دے چلو خانہ خدا کو گرانا ہے، اللہ اکبر، چلو خانہ خدا کو گرانا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں ذرا سا شک نہ پیدا ہو کہ یہ امام ہے یا نہیں، بس اسی دن امام کا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یعنی جب امام کے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے، جب امام کی امامت کے اوپر اتنا یقین ہو جائے کہ اگر وہ کہے کہ خانہ خدا کو بھی گرانا ہے تو پھر شک و شبہ نہ ہو، اس دن امام کا انقلاب ہوگا۔ اور جب تک یہ یقین نہ ہو، جب تک عقیدہ امامت کے اوپر اتنا مضبوط نہ ہو، تب تک امام کا انقلاب ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ امام کے مزمزہ کرنے سے پانی کے اندر برکت پیدا ہو گئی، امام کے اوپر جان قربان نہیں کرنا چاہتا، امام میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے کیریکٹر ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کی شخصیتیں ہم کو کچھ بتاتی ہیں اور ہم کو اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملا کے دیکھنا چاہیے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے وجود کے اندر کوئی ترمہ تو پیدا نہیں ہو گیا، ہمارے وجود کے اندر کوئی عبداللہ ابن متی تو پیدا نہیں ہو گیا، ہمارے وجود کے اندر کوئی ابن حر تو پیدا نہیں ہو گیا، ہمارے وجود کے اندر کوئی عبداللہ ابن زبیر تو پیدا نہیں ہو گیا۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم اپنے کردار کو ماضی کے کرداروں سے ملاتے رہیں گے، ان مجالس سے کچھ سیکھتے رہیں گے، تو اگر ہم زہیر نہ بن سکے، اگر ہم حبیب نہ بن سکے، کم از کم حر تو بن جائیں گے نا۔ حسین مظلوم کربلا کے پاس وقت آخر آ کے کہتا ہے میری اگر خطا معافی کے لائق ہو تو آپ معاف فرمائیں۔ عزیزو سالکین اللہ، عارفین باللہ، میں نے ختم کیا، علماء اخلاق قاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب پوری زندگی آپ کی جب بھی توبہ کریے قبول ہے، مگر جب موت کا یقین ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حسین نے اس قانون کو توڑ دیا۔ یہ علماء اخلاق نے بتایا نا کہ جب موت کا یقین ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور کو یقین ہے کہ کل جنگ کرے گا، شہید ہو جائے گا، موت کا یقین ہے، حسین کے پاس آگے کہتا ہے مولا میری خطا معافی کے لائق ہو تو معاف فرمائے۔ حسین نے نہیں کہا تمہیں موت کا یقین ہے توبہ قبول نہ ہوگی، حسین نے نہیں کہا کہ تمہیں موت کا یقین ہے اب تمہاری خطا معاف نہ ہوگی، سینے سے لگا کے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا۔ حر کا ماضی دیکھیں، ترمہ ابن عدی کا ماضی دیکھیں، عبداللہ ابن متی کی کارگزاری دیکھیں اور حر کی کارگزاریاں دیکھیں۔ عبداللہ ابن متی حسین کا دشمن نہیں ہے، ترمہ ابن عدی مولا کائنات کا سپاہی، مولا کائنات کا صحابی ہے، دوسری طرف حر حسین کا دشمن ہے۔ مگر جب احساس جرم پیدا ہو جائے، جب جرم کو اقرار کرنے کی جرات پیدا ہو جائے تو اب امامت ماضی نہیں دیکھتی، سینے سے لگا کے کہتی ہے میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا۔ پوری زندگی علیہ السلام رہنے والا ترمہ حر کے مقابلے میں آج جب کھڑا ہوگا تو حر کا الگ مقام ہوگا، ترمہ کا مقام الگ ہوگا۔ میں کوئی بدزن نہیں کر رہا آپ کو، انشاءاللہ ان کا مقام بلند ہے، مگر حسین نے حر کو دیکھ کے کہا تھا اے بابا جیسے صحابہ مجھے ملے ویسے صحابہ آپ کو نہ ملے۔ یہ حر ہیں، دوسری طرف ترمہ ابن عدی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسم و رواج میں اتنا گرفتار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بنائے ہوئے دین اسلام میں اتنا گرفتار ہو جائیں کہ زمانے کا حسین پھر اکیلا رہ جائے۔ 61 ہجری میں حسین اکیلا تھا، آؤ میری مدد کرو، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ 90,000 کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، کم سے کم کی جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 90,000، وگرنہ ہمارے یہاں تاریخ میں 1.25 لاکھ کا لشکر بھی لکھا اور شعراء نے تو 9 لاکھ کا نرغہ بھی لکھا۔ میں نہیں مانتا 9 لاکھ کا نرغہ، مگر 1.25 لاکھ کا لشکر تو تھا، 90,000 کا لشکر تو تھا۔ یہ سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور محمد کا نواسہ اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا اور یہ تلواروں کو سیکل کر رہے تھے تاکہ پیغمبر کے نواسے کو قتل کریں۔ آپ جانتے ہیں روز عاشورہ، ختم کر رہا ہوں مجلس، روز عاشورہ عمر سعد کی فوج دریائے فرات میں غسل کر رہی ہے قربتاً الی اللہ کہ ہم حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس قتل کے ذریعے قربت الہی کو حاصل کریں گے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ عمر سعد حسین کے مقابلے میں جب اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ۔ یہ جملہ جانتے ہیں کب استعمال ہوتا تھا؟ پیغمبر جب اپنی فوج کو جہاد پر بھیجتے تھے تو فرماتے تھے یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ۔ جو جملہ پیغمبر کافروں کے مقابلے پر مسلمانوں کو بھیجتے وقت استعمال کرتے تھے، وہ جملہ عمر سعد حسین کے مقابلے پر اپنی فوج کو بھیجتے ہوئے استعمال کر رہا ہے۔ یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ، کیوں؟ تاکہ حسین کو قتل کرو۔
یہ کون سا دین تھا؟ یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ کون سی انسانیت تھی؟ آ گئے مسلمان اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے۔ چلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے بھائی کا کٹتا ہوا گلا، ایک بہن دیکھ رہی ہے، بہن کر رہی ہے نانا دیکھو تمہارا نواسہ قتل کیا جا رہا ہے، اے میرے بابا سب کی مشکل کشائی کرتے ہو، زینب کی مشکل کشائی نہ کرو گے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ذبح ہو رہا ہے۔ مگر یہ عبد و معبود کا امتحان تھا، علی مدد کو نہ آئے، پیغمبر کو مدد کو نہ آئے، سر و تن میں جدائی ہو گئی، حسین اپنے امتحان میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ مگر عصر عاشورہ کے بعد اب زینب کا امتحان شروع ہوا۔ 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، آہستہ آہستہ قافلہ کوفے سے نزدیک ہو رہا ہے۔ ایک موقع وہ آیا کہ جب اس قافلے کی 4 برس کی ایک بچی، تاریخ میں جس کا نام کہیں سکینہ لکھا دکھائی دیا، کہیں سکینہ لکھا ہوا ملا، کہیں رقیہ ملا اور کہیں فاطمہ ملا، یہ 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی اماں سے کہتی پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر پانی کی سبیل ہو جائے تو اس بچی کا گلا تر ہو جائے۔ وہ پھوپھی کیا جواب دیتی؟ میری بچی عباس تو قتل ہو چکا، اکبر مارا گیا، اب تیرے لیے پانی کی سبیل کون کرے گا؟ جب پھوپھی اور بھتیجی کی اس گفتگو کو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی ایک بیوی نے محسوس کیا، گھر میں پانی سے ایک کاسے کو پر کیا، اپنے گھر سے نیچے اتری، جناب زینب کی خدمت میں آگے کہتی بی بی اپنی بچی کو یہ پانی پلا دو، مجھ سے اس کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ زینب نے کاسے آب لیا، سکینہ کے حوالے کیا، جیسے ہی سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو کاسے آب سے لگانا چاہا، آنے والی کہتی بی بی جب تمہاری بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے حق میں 3 دعائیں کرے، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کے متعلق سنا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے اللہ یتیموں کی دعائیں جلدی سنتا ہے، اللہ اسیروں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اپنی بچی سے کہہ دو میرے حق میں دعا کرے۔ زینب نے کاسے آب پہ ہاتھ رکھا، میری بچی پہلے اس کے حق میں دعا کر دے پھر اپنے گلے کو تر کرنا۔ اے بی بی اپنی دعائیں بتاؤ۔ کہا بی بی اس بچی سے کہو یہ دعا کرے، ارے جیسے یہ یتیمہ قرار پائی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ سکینہ نے شام غریبہ کے چلے ہوئے دامن کو اٹھایا، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے حسین کی بچی یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اے بی بی دوسری دعا کیا ہے؟ ارے جیسے تم اسیر ہوئے ہو ویسے ہم اسیر نہ ہوں۔ سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار جیسے ہم کو اسیر کیا اس کو اسیر نہ کرنا۔ اے بی بی تیسری دعا بتا دے تاکہ میری بچی اپنے گلے کو تر کر لے۔ بی بی اس بچی سے کہو مجھے مدینے جانا نصیب ہو، مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ عالم غربت میں زینب نے شہر مدینہ کا نام سنا، تڑپ گئی بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ ارے مدینے جا کے کیا کروں گی؟ مدینے میں میرا شہزادہ حسین ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب ہے۔ زینب نے بلوے عام میں اپنا نام سنا، تڑپ گئی بی بی اگر حسین کو دیکھو گی تو پہچان لو گی، زینب کو دیکھو گی تو پہچانو گی۔ ارے کیوں کرنا پہچانوں گی؟ اسی شہر کوفہ میں زینب نے تعلیم قرآن دی ہے، قرآن کی تفسیر بتاتی تھی مجھ کو، قرآن کی تفسیر سکھاتی تھی زینب، کیسے زینب کو نہ پہچانوں گی؟ میں اتنا سننا تھا۔ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ وہ تیرا شہزادہ حسین، نو کے نیزہ پہ سوار، یہ تیری شہزادی زینب، یہ حسین کی یتیمہ سکینہ۔ ام حبیبہ نے سر کو پیٹا، اے شہزادی یہ کیا مصیبت ہوئی؟ شہزادیاں اسیر ہو کر دیار بدیار کوچہ بکوچہ لائی جا رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومہ کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی روح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی روح کو حساب